لیکن کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے انسان، کیونکہ الزام بھی میں وہ دوں جو بطور خصم مخالف کچھ اس لحاظ سے قابل قبول بھی ہو. یہ دوسرے کے عقائد کا رد کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقامات متنفرہ کی طرف لے کر جانا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جعلی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا. ایک مشہور زمانہ وہابی مولوی قاری خلیل الرحمن، ان حضرت کے لحاظ سے بہت سی اوبڑ کھابڑ قسم کی ویڈیوز آلریڈی اپلوڈیڈ ہیں، جس میں یہ بہت سے معاملات میں وہابی عجیب و غریب قسم کے عقائد پیش کر رہا ہے کہ جی وہ اہل حدیث مسلک میں یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے. لیکن اس نے آج تک یہ بات کبھی واضح کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اہل حدیث کے جو بھی مسائل ہیں وہ کس صحیح حدیث سے ماخوذ ہیں. تو اب حال ہی میں جو ٹائٹل آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہے کہ مردے لوگوں کو پورا وہ ڈنگ ڈونگ دیکھتے ہیں، اس پر ان حضرت نے بیسیکلی بریلوی یا دیگر مسالک کے عقائد کا رد کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتے ہیں دلائل کے ساتھ. بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ قبر پر جب کوئی رشتہ دار عزیز آ کے کھڑا ہو دعا کرے میت کے لیے، تو قبر اندر سے دیکھ کر پہچان رہی ہوتی ہے کہ یہ ابا آیا ہے، اماں آئی ہے، بھائی آیا ہے، بہن آئی ہے. میت کو سب پتہ ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو، اگر میت کی نظر اتنی تیز ہوئی پڑی ہے جو منو من مٹی کے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر تو ہمیں قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جس کی نظر منو من مٹی کے اندر سے دیکھ رہی ہے، یہ آپ کا قمیض یا آپ کی شلوار کا کپڑا اس کی نظر کو روکے گا؟ جی سامعین گرامی یا قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے وابی مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اب مجھے نہیں پتا خدا کی قسم اس بندے کی کیا انٹینشن ہے اس بات کے پیچھے. قاری خلیل صاحب، آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیں. آپ کی ساری جو نظر ہے، آپ کا سارا فوکس شلوار کے اوپر ہی تھا، اور تو کوئی شے نظر نہیں آئی، شلوار ہی پہ فوکس تھا سارا، کہ جو منو قبر کے اندر سے دیکھ سکتا ہے وہ آپ کی شلوار کے اندر سے نہیں دیکھ سکتا. او اللہ کے بندے، اس نے شلوار کے اندر دیکھنا ہی کیوں ہے؟ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں قبر میں اس کے ساتھ موجود کون ہے. ہمارے اعتقاد میں تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بقیہ ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین تک سب آتے ہیں. چلیں آپ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرے گا؟ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. سامعین، اسی طرح کے ان کے گھٹیا قسم کے معاملات، یہ ویسے اس نے الزامی طور پر یہ بات کی ہے، لیکن کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے انسان، کیونکہ الزام بھی میں وہ دوں جو بطور خصم مخالف کچھ اس لحاظ سے قابل قبول بھی ہو. یہ دوسرے کے عقائد کا رد کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقامات متنفرہ کی طرف لے کر جانا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بکواسات کے اوپر انس رضا قادری صاحب کی کتاب البریلویہ کا علمی محاسبہ میں کئی دفعہ آپ کو ریکمنڈ کر چکا ہوں کہ یہ کتاب لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو وہابیت کا گند پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنے پاگل ہیں. اور سامعین گرامی قدر، مردے کا اس کے عزیز و اقارب، جس نے کہا اماں آتی، ابا آتے ہیں، مینی مور تھنگس لائک دیٹ، اس کا اپنے عزیز و اقارب کو پہچاننا اور دیگر جو معاملات ہیں جو سماع موتا کے قائل ہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. وہابیوں کے بھی بہت بڑے ڈیڈی ابن قیم الحنبلی، یہ ان کی الحمدللہ کتاب الروح میرے پاس موجود ہے. اس میں ابن قیم صاحب نے صفحہ نمبر 43 پر پورا باب باقاعدہ قائم کیا ہے. وہابی مولوی صاحب ذرا غور کیجئے گا، مردوں کو اپنے زندہ عزیز و اقارب کے عملوں کی بھی خبر رہتی ہے. تو وہ سارا کا سارا معاملہ جو آپ بطور خصم مخالف وہاں پہ فٹ کر رہے تھے سامعین گرامی قدر، وہ الحمدللہ ان کے بابا جی کے گھر بھی موجود ہے، ان کے امام ابن قیم صاحب کی کتاب میں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا، غیر مقلدین کے شارح بخاری و مفسر قرآن وہابیوں کے وحید الزمان صاحب، ان کی ہدیۃ المہدی میرے پاس موجود ہے اس وقت. پیج نمبر 48 پر انہوں نے بالکل واضح یہاں پر مستقل باب باندھا پورا، اہل قبور فیوز و برکات دیتے ہیں ہمارے اصحاب سے. کثیر لوگوں نے اس کا اثبات کیا ہے. جی، کثرت کے ساتھ وہابیوں کے جو علماء تھے ان کے یہی عقائد تھے سامعین گرامی قادر کہ اہل قبور برکات دیتے ہیں. قبر میں اگر کوئی صالحین کی کوئی باڈی وغیرہ ہے یا کسی صالح شخص کی قبر ہے، ان کے نزدیک ماشاءاللہ من جمیل وجوہ نہیں، ان کے نزدیک تو وہ جی فیوز و برکات دیتے ہیں.
تو اب قاری خلیل صاحب کیا وہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ آپ ان کے اوپر بھی فٹ کریں گے کہ جی میں کہوں گا میرے بھائی ایسا ہے تو ویسا ہے، اور میرے چاچو آپ وابی چاچو صاحب کیا ان کے اوپر فٹ کریں گے وہ سوال؟ خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ ایک سادہ سے مسئلے کو ذرا علمی دلائل کے ساتھ اپنے اکابرین کی کتابوں کی روشنی میں بیان کر دیں، دوسروں کے نہ صحیح اپنے ہی اکابرین کی کتابوں کو کم از کم سامنے لے آئیں. کیونکہ مناظرے میں تو آپ لوگوں کی جو بریلویوں اور دیوبندیوں نے کی ہے، بالخصوص بریلوی حضرات نے، اور الحمدللہ مکتب اہل البیت کے بالخصوص علماء نے، وہ دنیا دیکھ ہی رہی ہے. حال ہی میں ہم نے بھی الحمدللہ ایک بریلوی چوزے کو شکست دی ہے. تو وی نو آل دیز تھنگس. اور سب سے مزے کی بات سامعین گرامیہ قدر، یہ دوسروں کے اوپر تو انہیں بڑی باتیں کسنی آتی ہیں، کبھی اپنے وہابی مولویوں کی طرف بھی نظر کر لیں. یہ ان کے حافظ عبد المجید صاحب کی کتاب کرامات اہل حدیث، وہابیاں دی کرامات، ماشاءاللہ جی، یہ مسلمان کمپنی سودرا سے چھپی ہے، اور اس میں پیج نمبر 155 پر یہاں پر ان کے ایک وہابی مولوی صاحب کی بڑی ہی عجیب قسم کی کرامت ذکر ہوئی ہے. پورے انہوں نے چیپٹر باندھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان حضرت کے لحاظ سے، جو یہ باتیں انہوں نے پتہ نہیں اللہ جانے کی. خیر، کہتے ہیں جی سب لوگ جانتے ہیں کہ بوجہ بڑھاپا اور مرض آپ کی صحت بہت کمزور ہو چکی تھی، چہرہ بھی نحیف اور پیلا سا تھا، مگر جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کا چہرہ اس قدر سرخ و سفید اور خوبصورت کھلا ہوا اور تر و تازہ تھا جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا، اور بوقت وفات آپ پر جو جوبن تھا وہ جوانی میں بھی نہ تھا. یار بھابیو تسی نہیں بات آندے. اس بات کا عام لوگوں نے مشاہدہ کیا اور ایک دوسرے سے اظہار کیا. تدفین کے وقت آپ کی قبر سے خوشبو آئی جو لوگوں نے صاف محسوس کی. کیوں قبر میں وہ کسی نے کیا عطر چھڑک دیے تھے؟ اچھا، ڈیتھ کے ٹائم سامعین گرامی قدر یہ ان کے ایک وہابی عالم کے لحاظ سے یہاں پہ عبد المجید سودروی نے بیان کیا ہے. خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ یہ سب کیا ہے. لٹرلی یہ کیا مثلاً کیا سوچ کے انہوں نے یہ ساری حرکتیں یہاں پر نقل کی ہیں. ان کے حافظ محمد یوسف سودروی صاحب کی کرامات تھی جی ماشاءاللہ. ان کے ایک وہابی مولوی صاحب گزرے ہیں، یوسف سودروی صاحب. ان کی کرامات میں سے کرامت ان کے عبد المجید صاحب نے نقل کی ہیں. اب سامعین مجھے اتنا سا بتا دیں، ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھوں گا، جوبن یہ کیا مثلاً کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ کے وہابی مولوی صاحب فل ٹائٹ ہو کے قبر میں جاتے ہیں؟ جو مرتے ہوئے جو جوبن تھا اور ان کی گالیں لال ہو گئی، اسرائیل میک اپ کٹ ساتھ لے گا. ان کا رنگ سب رنگ ان کا سفید ہو گیا تھا، پھر سرخ ہو گئے تھے. اسرائیل ساتھ بلش آن لے گیا ہے. خیر سامعین، میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس لٹرلی الفاظ نہیں ہے یہ وہابی مولویوں کی بونگیاں مزید سنانے کے. تو بہرحال آپ اسی پہ اکتفا کریں اور فقیر کو اجازت دیں.